بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یا البلاغ کی ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی بھی اسپیسیفک پرسنالٹی کا نام لے کے اس کو ٹارگٹ مت کریں، یا کسی بھی جو دین کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے، اختلاف کے باوجود وہ جو کام کر رہا ہے اس کے راستے میں ہرڈلز نہ بنیں یا اس کی مخالفت نہ کریں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے گائے بگائے میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کرتا رہا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، جو اپنے آپ کو اہل بیت کا بہت بڑا مداح کہتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے دائی کہتے ہیں، وہ ہر کچھ نہ کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر مارتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، یا آپ کہہ لیں وہ ممالک جنہوں نے پوری کی پوری امت مسلمہ کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح بہایا ہے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کو نقصان ہوتا ہے، یا وہ بچے بچیاں جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں یا ان کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، جو نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ یا احیائی طور پہ یا سیاسی طور پہ اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ تو ابھی مرزا صاحب نے ریسنٹلی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے جس کو سن کے مجھے دل سے بہت تکلیف ہوئی ہے، تو پہلے وہ آپ ان کی ویڈیو سنیے گا۔ یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا، جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی۔ الائڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے۔ 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا۔ 2 یورپین ہیں، یو کے اور فرانس، اور ایک امریکہ۔ یہ 5 ہیں۔ یہ دنیا کی پالیٹکس کے 5 تن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیو سنی ہوگی۔ یہ جن ویٹو پاورز کی بات کر رہے ہیں یا یہ جو 5 بڑے ممالک کی بات کر رہے ہیں، آپ میں سے اکثر جن لوگوں کو ہسٹری سے واقفیت ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ ان ممالک میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کو معاذ اللہ کسی بھی سینس میں پنج تنگ پاک کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ان سارے ممالک نے، انہیں جب بھی موقع ملا تو انہوں نے انسانیت کا خون پانی کی طرح بہایا، پانی کی طرح۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنج تن پاک اہل بیت کے گھرانے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ مرزا صاحب کوئی نہ کوئی بلنڈر مارتے ہیں اور جب پبلک کی طرف سے ان پہ پریشر آتا ہے یا انہی کی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ان پہ پریشر آتا ہے تو وہ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کی تعویل دینے لگ پڑتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کی کسی بھی اس قسم کی بات پہ اگر کوئی ریئیکشن نہ آئے تو مرزا صاحب خاموش رہتے ہیں اور اس کی تعویل نہیں دیتے اور بات کو درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مختلف اہل علم کی طرف سے ان پہ تنقید ہونے لگ پڑتی ہے تو مرزا صاحب فوراً سے پہلے یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کی تعویل پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ بھی تو فلاں نبی کو ایسے کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ ہے، اللہ کو یہ اتھارٹی ہے۔ نبی جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، امتی جو ہے نا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کریں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کبھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور اب اہل بیت رہ گئے تھے، یہ مقدس شخصیات جتنی ہماری امت میں گزری جن کو شیعہ سنی نے دونوں نے عزت دی، یہ مرزا صاحب کی زبان سے بچے ہوئے تھے۔ آج مرزا صاحب نے یہ کسر بھی چھوڑ دی۔ تو مرزا صاحب آپ اپنی فالوئنگ کے چکر میں یا اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ کے اس حد تک مت جائیں کہ کل کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے اور وہ منہ بھی نہ دکھا سکیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو بنا ہے اس پہ پہلے دن سے بڑا ہی کرٹیکل سوچ رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو اپنے نیچے جو ان کے فالوورز ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب انہیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس دنیاوی اسلحہ زیادہ ہے، چونکہ ان کے پاس دنیاوی اقتدار زیادہ ہے، تو ان کے سامنے آپ نے ڈٹی ہوئی بات کرنی نہیں، آنکھ انہیں دکھانی نہیں، ان کے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے مسلمان کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلوں سے اپنا جو ظلم کیا انہوں نے اس کا بدلہ لیں۔ ہمیشہ مرزا صاحب نے یوتھ کو پست کیا اور ہمیشہ مرزا صاحب یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اس ٹائم طاقت میں ہیں، لہٰذا ہم بالکل وہ کتے بلیوں کی طرح سر جھکا کے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ ظلم کر رہے ہیں انہیں حق ہے ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں مرزا صاحب کے فالوور سے کہ آپ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ وہ جان کے یہ سب کر رہے ہیں یا پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو ان سے اس قسم کی باتیں کرواتی ہیں، اور بعد میں جب وہ مرزا صاحب دیکھتے ہیں کہ مجھے عوام کی طرف سے کافی زیادہ اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارا اور البلاغ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی شخصیت کی ذات پہ بات کریں، اسے ٹارگٹ کریں، لیکن جب بھی امت کے وسیع تر مفاد میں یا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کوئی بات بھی بیچ میں آڑے آ رہی ہو تو وہ
کوئی بھی پرسنالٹی ہو، وہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، وہ بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو، وہ بڑے سے بڑا دائی ہو، ہم اس کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پراپوگنڈا عوام میں یا پبلک میں اپنی طرف سے مشہور کیا ہوا ہے، یہ نقصان دے رہا ہے دین کو بھی، ملک کو بھی، اور امت مسلمہ کو بھی۔ اگر آپ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہوا اس پہ آپ مسلمانوں کی کھل کے سائڈ نہیں لے سکتے، تو خدا را دل آزاری تو نہ کریں ان لوگوں کی جو اسرائیل کے خلاف یا صہیونی لابیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ کم سے کم دشمنان اسلام یا دشمنان پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے نہ ہوں۔ کل کو آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی لینی ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہا آپ کا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ آپ امت میں فرقہ واریت سے دور کرنے کی بجائے ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور مزید انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اگر کسی بھی سینس میں، جیسے آپ نے معاذ اللہ پنجتن پاک کی نسبت ان پلیت ممالک کی طرف دی، اگر کسی بھی سینس میں آپ کی اکیڈمی کو کہا جائے کہ آج دنیا میں یا پاکستان کی سرزمین پہ اگر کوئی شیطانی اکیڈمی ہے تو وہ مرزا صاحب کی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ اسی طرح پھر ان لوگوں کو بھی برا لگتا ہے جو فلسطینیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے جن کو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ محبت تھی۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو اگر کوئی مرزا صاحب کا قریبی ساتھی سن رہا ہو تو ان تک پہنچائے گا اور انہیں اس پہ رجوع ریکارڈ کروانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔